کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ خان صاحب کا ہے، لیکن میں یہ ضرور بتا دوں کہ خان صاحب کو ہر ایک کا پتہ ہے کہ کون کس کی کیا قربانی اور کس نے کیا کیا ہے. ڈیفینیٹلی فواد چودھری صاحب نے یا دیگر ہمارے اس وقت جو سوشل میڈیا کو یا میڈیا کو سارا فیس کرتے تھے، انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے اس وقت اپنا ٹائم جو ہے گزارا ہے. تو خان صاحب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کس کا کیا رول ہے اور کیسے وہ گیا ہے. تو وہ فیصلہ خان صاحب کا ہے، نہ آپ کا ہو سکتا ہے، نہ ان کا ہو سکتا ہے، نہ میرا ہو سکتا ہے، نہ جہانگیر کا ہو سکتا ہے، نہ کسی میکن کا ہو سکتا ہے، نہ کسی راجے کا ہو سکتا ہے، نہ کسی مبشر کا ہو سکتا ہے، نہ عظیم بلے کا ہو سکتا ہے. اچھا نعیم اختر پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر خارجہ خواجہ آصف نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہا ہے کہ ہمیں اب جیل کے دروازے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں قاضی فائز صاحب کے ساتھ جڑتی ہیں. تو میرا خیال میں ابھی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کا کر دینا چاہیے. قاضی صاحب کا نوٹیفیکیشن 3 مہینے پہلے کر دیا گیا تھا، اور اگر وہ کر دیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ملک کے اندر ایک غیر یقینی جو صورتحال ہے وہ مستحکم ہو جائے گی. جو بلز وغیرہ آج بھی اجلاس بلایا گیا ہے کہ مختلف ترامیم چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم ہو، یہ چاہتے ہیں کہ یہ توہین عدالت ہے، کنٹمپٹ ایکٹ ہے، اس کے اندر ترامیم ہو. اور وہ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ کھل کے عدلیہ کے اوپر اٹیک کرے. پچھلے دنوں بھی اس نے دھمکی دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ آئینی ہاتھوں سے لیا جائے گا. یعنی تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے ہوں تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر آئین کے مطابق فیصلے ہوں تو وہ غلط ہے. تو ہم کسی صورت اسے قبول نہیں کرتے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ لاسٹ ویک کے جو ہے ایڈاک ججز کی ہے ان کے نوٹیفیکیشن ہو گئے ہیں، انہوں نے اوتھ لے لیا ہے، تو حامد رضا خان صاحب ابھی تک کال نہیں دے رہے وکلا تحریک کی. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وکلا تحریک کیوں نہیں نکالی جا رہی؟ اچھا حامد خان صاحب نے کال کی بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بالکل اب نکلیں گے، لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ وہ کہیں نکل رہے ہیں. تو ایڈاک ججز تو لگ گئے ہیں. رات کو بھی میں نے ایک ٹویٹ کیا اور میں نے کہا جی حامد خان صاحب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ڈیفینیٹلی سینئر جو ہیں لوگ ان کو لیڈ کرنا ہوگا، اور حامد خان صاحب کیونکہ سربراہی کرتے ہیں، ایک گروپ کی سربراہی کرتے ہیں. اب آپ کے بیان کے بعد حامد رضا خان صاحب حامد خان صاحب یہ نہ کہہ دیں کہ نعیم اختر پنجوتا کون ہے؟ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور ان کے اوپر پھر سوشل میڈیا نے پھر انہیں کیا جواب دیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں جب کوئی بات پسند نہ آئے تو ڈیفینیٹلی بندہ ریئیکشن کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا. تو اگر میں اب ایسا کہہ دوں تو پھر انہیں برا لگ جائے گا، وہ کہیں گے کہ جی دیکھیں جی ہمیں ایسا کہا جا رہا ہے. تو یہ غلط بات ہے. لیکن میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج ہم ادھر کھڑے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے. کوئی چائے بنانے والا ہے، کوئی کک ہے، کوئی دفتر کا کلرک ہے، کوئی یہاں پر اسٹاف جو ہے آفیسر ہے، کوئی اسسٹنٹ ہے، کوئی سیکیورٹی کا اہلکار ہے، تو ان لوگوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. سیکرٹری انفارمیشن جو ایک پارٹی کے سب سے بڑی پارٹی کے جو ہے وہ ترجمان ہیں، ان کو آپ دہشت گرد بنا رہے ہیں. اروبا کی ضمانت کیوں ہوئی ہے؟ اروبا کا جوڈیشل ریمانڈ کیوں ہوا ہے؟ اروبا کا جوڈیشل ریمانڈ ضمانت اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ یہ جو آج کمپین کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کہہ رہے ہیں کہ 11 لاکھ اکاؤنٹ جو ہیں ان کے ساتھ اروبا جو ہے منسوب تھی، اور 11 لاکھ اکاؤنٹ جو ہیں وہ چلاتی تھیں، وہ ہینڈل کرتی تھیں، وہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل کرتی تھیں. لیکن جب ایویڈنس کی بات آتی ہے تو پراسیکیوشن تو مکمل ناکام رہی. اور یہ بات کہنا کہ وہ اکاؤنٹ چلاتی ہے تو یہ بات تو غلط ثابت ہوگی. اور جو موبائل ہے اس کا پہلے دن ہی لے لیا گیا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ میرا پاسورڈ بھی لے لیا گیا جس میں سارا ڈیٹا ہر چیز اویلیبل تھی. تو آپ نے پاسورڈ بھی جو لے لیا تھا تو پھر آپ پیش کر دیتے ثبوت. آج انہوں نے ایک میڈیا سیل جو ہے بنایا ہوا ہے نون لیگ نے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف کمپین کریں اسٹارٹ، ہمیں دہشت گرد ڈیجیٹل دہشت گرد بنا رہے ہیں. یعنی جو بندہ بات کرے گا آپ کے چوری ڈاکے آپ کے لوٹنے کے اوپر، اس کو آپ دہشت گرد بنائیں گے. آپ کو شرم نہیں آتا؟ شرم نام کی آپ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ چیف الیکشن کمیشن اور تمام ممبران جب سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس جا چکا ہے تو پھر کیوں نہیں استعفیٰ دے رہے؟ وہ استعفیٰ دیں، انہیں گھر جانا چاہیے اور انصاف جو ہے ملک میں ہونا چاہیے. انصاف کے لیے ہماری جنگ ہے. اور جو نیوٹرل کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں میں آپ کو بڑا کلیئر کہنا چاہوں، نیوٹرل کا جملہ اس لیے یہاں پر کلیئر کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے. اس وقت جب خان صاحب نے نیوٹرل کی بات کی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ سائفر جو ہے امریکہ سے آیا، اور جو چوکیدار ہے، دیکھیں آرمی چیف جو ہے جو وہ ملک کا ایک ادارے کو ہیڈ کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی جب کوئی باہر سے سازش ہوتی ہے تو وہاں پر جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں انہوں نے ساتھ دینا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا چوکیدار کا کام یہ نہیں ہے کہ باہر سے آ کر کوئی ڈاکہ کر رہے اور باہر بیٹھا چوکیدار وہ کہے کہ بے شک ہو جائے جی میں نیوٹرل ہوں.
تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو پوزیشن لینی پڑے گی، اور آج بھی خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ نیوٹرل جو ہے آپ ہو جائیں۔ نیوٹرل کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آج اداروں کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، آج ججز کے گھروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں، آج یرغمال بنایا جا رہا ہے، آج لوگوں کو اغوا کیے جا رہا ہے، آج ویکو ڈالے اٹھا لیتے ہیں لوگوں کو۔ تو آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام نہیں ہے سیاست کے اندر، پالیٹکس کے اندر، تو آپ اپنی حائنی حدود کے اندر رہیں، لہٰذا آپ ملک کو چلنے دیں، آپ جو ہے نیوٹرل ہوں۔ تو میں ان تمام صحافیوں کو، ان تمام یوٹیوبرز کو، ان تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بڑے سوالات کر رہے تھے کہ ہمیں جواب نہیں مل رہا کہ خان صاحب کے 2 بیانات ہیں، تو یہ میں نے آپ کو خان صاحب کا موقف آپ کے سامنے رکھا۔ اچھا نعیم صاحب، یہ بتا دیجیے گا کہ گزشتہ کچھ روز پہلے عمران خان صاحب نے نئے انتخابات کے لیے کہا تھا کہ نئے انتخابات کی تیاری کریں، جبکہ گزشتہ ایک دو روز پہلے جماعت اسلامی کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ تو جیتے ہوئے ہیں، 45 فارم ہیں آپ کے پاس، تو آپ اس کے لیے کیوں نہیں لڑ رہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے بلکہ دال ساری کالی ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ بڑے آپ زبردست سوال کرتے ہیں، لیکن جہانگیر بھائی جیسے کرتے ہیں وہ تو پھر کمال ہی ہے نا جی۔ تو بات یہ ہے کہ جو معاملہ یہاں پر خان صاحب نے بات کی الیکشن کی، تو انہوں نے اس سینیریو کے اندر کی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ نہ مہنگائی کنٹرول کر سکتی ہے، نہ یہ جو ہے ملک کے اندر معیشت کنٹرول کر سکتی ہے، نہ یہ اکانومی کنٹرول کر سکتی ہے، نہ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول کر سکتی ہے، کیونکہ یہ جیلی حکومت ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بھاگ جائیں گے، تو بھاگنے کے بعد ڈیفینیٹلی الیکشن ہوتا ہے۔ پہلی ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو ہمارے جیتے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ اقتدار دیے جائے، انہیں بٹھایا جائے، اور سیکنڈ ہماری یہ ہے کہ جب یہ بھاگے تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ جیسے پہلا ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ ڈاکہ ایسے ہی ڈالا گیا تو ملک جو ہے مزید جو ہے وہ پیچھے جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ اچھا نعیم اختر پنجوتا صاحب، یہ بتائیے گا کہ ٹریبیونلز نے 6 مہینے کے اندر فیصلے سنانے ہوتے ہیں، اب آپ کو مخصوص نشستیں بھی مل چکی ہیں، آپ جو سیاسی منظرنامہ وہ یہ لگ رہا ہے کہ عدم اعتماد آ سکتا ہے، جیسے ٹریبیونل فیصلہ کریں گے آپ کی سیٹوں کے نمبر بڑھتے جائیں گے، تو یہ حکومت جو ہے کتنی دیر تک نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، مجھے یہ حکومت قاضی فائز تک نظر آ رہی ہے۔ قاضی فائز کے بعد جو ہے جو جسٹس منصور صاحب ہیں وہ آئیں گے تو حکومت یہ نہیں رہے گی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب کسی ادارے کا سربراہ، عدلیہ کا سربراہ کون ہے، عدلیہ کا باپ کون ہے، وہ قاضی فائز ہے، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، تو وہاں پر قاضی ہوں یا منصور ہوں کوئی میٹر نہیں کرتا۔ لیکن اگر اس سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا کوئی جج جو ہے انصاف نہیں دے گا تو ڈیفینیٹلی ملک کے اندر وہ نیچے تک یہ معاملہ چلے گا، اور اگر وہاں پر بیٹھا ہوا کوئی بندہ انصاف دے گا، قانون کی بات کرے گا، تو وہ ایک اور سینیریو کے اندر بات چلی جائے گی، اور پھر جب اس سینیریو کے اندر بات جائے گی تو پھر ان کو گھر جانا پڑے گا۔ اور اسی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بات ہوگی، جب یہ قاضی فائز جب جائیں گے تو اس کے بعد ان کے چانسز اور الیکشن والا معاملہ اٹھ سکتا ہے جو دھاندلی ڈاکہ ڈالا گیا، کیونکہ قاضی فائز صاحب نے تو اس درخواست کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور اسی وجہ سے نہیں لگایا کیونکہ وہاں پر جب ہاتھ لگانا تھا تو فارم 45 منگوانے پڑتے تھے۔ وہ جب فارم 45 لے کر جاتے، طارق فضل چودھری سے ملے، جتنے لوگوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، جتنے لوگوں نے کوئی پالش کی ہے، تو سب کو ہاتھ دھونے پڑنے تھے، تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ اب خبریں گردش کر رہی تھی کہ بنی گالہ کی صفائیاں ہو رہی ہیں، زمان پارک کی صفائیاں ہو رہی ہیں، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے عمران خان بہت جلد باہر آ جائیں گے۔ یہ کیا تصور پیدا کیا جا رہا ہے اس وقت؟ کب تک خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں؟ یہ صفائیاں واقع ہو رہی ہیں بنی گالہ میں اور زمان پارک میں؟ دیکھیں، اس ملک میں مکمل جو صفائی ہے نا وہ بالکل کرنے والی ہے، جس میں ڈڈو شڈو سارے جتنی بیٹریاں شیٹریاں ہیں وہ ساری نکالنی پڑیں گی۔ ڈڈو کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں اب نام نہیں لیتا کسی کو، لیکن نہیں بتانا ضروری نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صفائی تو ہونے والی ہے، لیکن جب خان صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر پورا پاکستان ویلکم کرے گا۔ عمران خان کے ایک جھلک کے لیے لوگ بےتاب ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ یہاں سارا دن ٹک ٹاکیں بنائی جاتی ہیں، سوائے نون لیگ کے جو چند فارم 45 والے، ان کے علاوہ ان کو دیکھتے ہی کوئی نہیں، اور کہتے ہیں پرفارمنس ہو رہی ہے۔ پرفارمنس کس بات کی ہو رہی ہے بھائی؟ پرفارمنس یہ ہوتی ہے۔ کل جماعت اسلامی کی خواتین نے عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک شیر کو جیل میں بند کر کے الیکشن کروایا گیا، وہ شیر باہر ہوتا تو آج حالات اور ہوتے۔ یہ جماعت اسلامی کی کارکن جو ہے وہ نعرے اچھا، کل میں جماعت اسلامی کے ایک بھائی کے ساتھ شو میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، جیلی مقدمات جو بنائے گئے ہیں ان کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم فارم 45 کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی خوشائن بات ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم خان صاحب کی رہائی اور جو فارم 45 ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے ہماری طرف قدم بڑھایا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو خان صاحب نے بھی ان کے جو اس دھرنے کی حمایت کی ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے کہ
جو مہنگائی کے خلاف اور جو یہ سارا صورتحال جو ٹیکسز لگائے گا ان کے خلاف انہوں نے یہاں پر دھرنا دیا ہے. تو میں نے کور کمیٹی کے اندر وہ میسج جو ہے ان کا پہنچا دیا ہے. تو جیسے ہی پھر مشاورت ہوگی کیونکہ ہمارا الائنس ہے, اس الائنس کے سربراہ جو ہیں وہ کون ہے, وہ محمود اچکزئی ہیں. تو تمام پارٹیز کو اعتماد میں لے کر جن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں کافی ٹائم سے چل رہے ہیں, تو پھر جو فیصلہ ہوگا پھر دھرنے میں شامل ہونا ہے یا نیا دھرنا دینا ہے کٹی کٹا نکلے گا. پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ کی بیگم کا بیان آ چکا ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ عمران خان کی اگلی حکومت آ رہی ہے. کیا سمجھ رہے ہیں, ان کو کیسے پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کی اگلی حکومت آ رہی ہے؟ دیکھیں, جب بادشاہ جو ہے نا وہ دھارتا ہے نا تو آواز بڑی دور تک جاتی ہے. تو انہیں جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت عوام کا رد عمل کیا ہے, عوام کس طرف کھڑی ہے, اور اسی وجہ سے آج ان کی صورتحال یہ ہوئی پڑی ہے کہ وہ خود مان رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں, ان کی حکومت آ رہی ہے. اور رانا ثناء اللہ کی وہ بھی اسٹیٹمنٹ ذرا دیکھیں چلائیں جس میں وہ کہتا ہے کہ اگر وہ باہر آئے گا تو ہم تو جیلوں میں ہوں گے کیونکہ وہ وزیر اعظم ہوگا, اور ان کے اوپر ڈیفینیٹلی انہوں نے جو ڈاکہ ڈالا ہے کیسز جو ہے وہ انہوں نے خود ختم کروائے ہیں ڈیل کے ذریعے, تو جیل میں تو انہوں نے ہونا ہے. اچھا سر, یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری کا جو واپس آنا وہ ناممکن ہے, کچھ ہے ایسی خبریں؟ دیکھیں, چوئی صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ خان صاحب کا ہے, لیکن میں یہ ضرور بتا دوں کہ خان صاحب کو ہر ایک کا پتہ ہے کہ کون کس کی کیا قربانی اور کس نے کیا کیا ہے. ڈیفینیٹلی فواد چودھری صاحب نے یا دیگر ہمارے اس وقت جو سوشل میڈیا کو یا میڈیا کو سارا فیس کرتے تھے, انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے اس وقت اپنا ٹائم جو ہے گزارا ہے. تو خان صاحب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کس کا کیا رول ہے اور کیسے وہ گیا ہے. تو وہ فیصلہ خان صاحب کا ہے, نہ آپ کا ہو سکتا ہے, نہ ان کا ہو سکتا ہے, نہ میرا ہو سکتا ہے, نہ جہانگیر کا ہو سکتا ہے, نہ کسی میکر کا ہو سکتا ہے, نہ کسی راجے کا ہو سکتا ہے, نہ کسی مبشر کا ہو سکتا ہے, نہ عظیم بلے کا ہو سکتا ہے. اچھا نہیں, مطلب پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر خارجہ خواجہ آصف نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہا ہے کہ ہمیں اب جیل کے دروازے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں, یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں قاضی فائز صاحب کے ساتھ جڑتی ہیں. تو میرا خیال میں ابھی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کا کر دینا چاہیے. قاضی صاحب کا نوٹیفیکیشن 3 مہینے پہلے کر دیا گیا تھا, اور اگر وہ کر دیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ملک کے اندر ایک غیر یقینی جو صورتحال ہے وہ مستحکم ہو جائے گی. جو بلز وغیرہ آج بھی اجلاس بلایا گیا ہے کہ مختلف ترامیم چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم ہو, یہ چاہتے ہیں کہ یہ توہین عدالت ہے, کنٹمپٹ ایکٹ ہے, اس کے اندر ترامیم ہو. اور وہ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ کھل کھل کے عدلیہ کے اوپر اٹیک کرے. پچھلے دنوں بھی اس نے دھمکی دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ آئینی ہاتھوں سے لیا جائے گا, یعنی تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے ہوں تو وہ ٹھیک ہے, اور اگر آئین کے مطابق فیصلے ہوں تو وہ غلط ہے. تو ہم کسی صورت سے قبول نہیں کرتے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ لاسٹ ویک کے جو ہے ایڈاک ججز کی ہے ان کے نوٹیفیکیشن ہو گئے ہیں, انہوں نے اوتھ لے لیا ہے, تو حامد رضا خان صاحب ابھی تک کال نہیں دے رہے وکلا تحریک کی. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وکلا تحریک کیوں نہیں نکالی جا رہی؟ اچھا, حامد خان صاحب نے کال کی بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بالکل اب نکلیں گے, لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ وہ کہیں نکل رہے ہیں. تو ایڈاک ججز تو لگ گئے ہیں. رات کو بھی میں نے ایک ٹویٹ کیا اور میں نے کہا جی حامد خان صاحب آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ڈیفینیٹلی سینئر جو ہیں لوگ ان کو لیڈ کرنا ہوگا, اور حامد خان صاحب کیونکہ سربراہی کرتے ہیں, ایک گروپ کی سربراہی کرتے ہیں. اب آپ کے بیان کے بعد حامد رضا خان صاحب جو حامد خان صاحب یہ نہ کہہ دیں کہ نہیں میں در پنجوتا کون ہے. وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, اور ان کے اوپر پھر سوشل میڈیا نے پھر انہیں کیا جواب دیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں جب کوئی بات پسند نہ آئے تو ڈیفینیٹلی بندہ ری ایکشن کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا. تو اگر میں اب ایسا کہہ دوں تو پھر انہیں برا لگ جائے گا, وہ کہیں گے کہ جی دیکھیں جی ہمیں ایسا کہا جا رہا ہے. تو یہ غلط بات ہے. لیکن میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج ہم ادھر کھڑے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے. کوئی چائے بنانے والا ہے, کوئی کوک ہے, کوئی دفتر کا کلرک ہے, کوئی یہاں پر اسٹاف جو ہے آفیسر ہے, کوئی اسسٹنٹ ہے, کوئی سیکیورٹی کا اہلکار ہے, تو ان لوگوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. سیکٹری انفارمیشن جو ایک پارٹی کے سب سے بڑی پارٹی کے جو ہے وہ ترجمان ہے, ان کو آپ دہشت گرد بنا رہے ہیں. عروبہ کی ضمانت کیوں ہوئی ہے؟ عروبہ کا جوڈیشل ریمانڈ کیوں ہوا ہے؟ عروبہ کا جوڈیشل ریمانڈ ضمانت اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ یہ جو آج کمپین کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, کہہ رہے ہیں کہ 11 لاکھ اکاؤنٹ جو ہیں ان کے ساتھ عروبہ جو ہے منسوب تھی, اور 11 لاکھ اکاؤنٹ جو ہیں وہ چلاتی تھیں, وہ ہینڈل کرتی تھیں, وہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل کرتی تھیں. لیکن جب ایویڈنس کی بات آتی ہے تو پراسیکیوشن تو مکمل ناکام رہی, اور یہ بات کہنا کہ وہ اکاؤنٹ چلاتی ہے تو یہ بات تو غلط ثابت ہوگی. اور جو موبائل ہے اس کا پہلے دن ہی لے لیا گیا تھا.
اس نے مجھے بتایا کہ میرا پاسورڈ بھی لے لیا گیا جس میں سارا ڈیٹا ہر چیز اویلیبل تھی، تو آپ نے پاسورڈ بھی جو لے لیا تھا تو پھر آپ پیش کر دیتے ثبوت۔ آج انہوں نے ایک میڈیا سیل جو ہے بنایا ہوا ہے نون لیگ نے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف کمپین کریں اسٹارٹ، ہمیں دہشت گرد ڈیجیٹل دہشت گرد بنا رہے ہیں، یعنی جو بندہ بات کرے گا آپ کے چوری ڈاکے آپ کے لوٹنے کے اوپر اس کو آپ دہشت گرد بنائیں گے۔ آپ کو شرم نہیں آتا؟ شرم نام کی آپ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ چیف الیکشن کمیشن اور تمام ممبران جب سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس جا چکا ہے تو پھر کیوں نہیں استعفیٰ دے رہے؟ وہ استعفیٰ دیں، انہیں گھر جانا چاہیے اور انصاف جو ہے ملک میں ہونا چاہیے۔ انصاف کے لیے ہماری جنگ ہے۔ اور جو نیوٹرل کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں میں آپ کو بڑا کلیئر کہنا چاہوں گا، نیوٹرل کا جملہ اس لیے یہاں پر کلیئر کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے۔ اس وقت جب خان صاحب نے نیوٹرل کی بات کی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ سائفر جو ہے امریکہ سے آیا اور جو چوکیدار ہے، دیکھیں آرمی چیف جو ہے جو وہ ملک کا ایک ادارے کو ہیڈ کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی جب کوئی باہر سے سازش ہوتی ہے تو وہاں پر جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں انہوں نے ساتھ دینا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا چوکیدار کا کام یہ نہیں ہے کہ باہر سے آ کر کوئی ڈاکہ کرے اور باہر بیٹھا چوکیدار وہ کہے کہ بے شک ہو جائے جی میں نیوٹرل ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو پوزیشن لینی پڑے گی، اور آج بھی خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ نیوٹرل جو ہے آپ ہو جائیں۔ نیوٹرل کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آج اداروں کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، آج ججز کے گھروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں، آج یرغمال بنایا جا رہا ہے، آج لوگوں کو اغوا کیے جا رہا ہے، آج ویکو ڈالے اٹھا لیتے ہیں لوگوں کو۔ تو آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام نہیں ہے سیاست کے اندر، پالیٹکس کے اندر، تو آپ اپنی حینی حدود کے اندر رہیں، لہٰذا آپ ملک کو چلنے دیں، آپ جو ہے نیوٹرل ہوں۔ تو میں ان تمام صحافیوں کو، ان تمام یوٹیوبرز کو، ان تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بڑے سوالات کر رہے تھے کہ ہمیں جواب نہیں مل رہا کہ خان صاحب کے 2 بیانات ہیں، تو یہ میں نے آپ کو خان صاحب کا موقف آپ کے سامنے رکھا۔ اچھا میم صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ گزشتہ کچھ روز پہلے عمران خان صاحب نے نئے انتخابات کے لیے کہا تھا کہ نئے انتخابات کی تیاری کریں، جبکہ گزشتہ ایک دو روز پہلے جماعت اسلامی کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ تو جیتے ہوئے ہیں، 45 فارم ہیں آپ کے پاس، تو آپ اس کے لیے کیوں نہیں لڑ رہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے بلکہ دال ساری کالی ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ بڑے آپ زبردست سوال کرتے ہیں، لیکن جہانگیر بھائی جیسے کرتے ہیں وہ تو پھر کمال ہی ہے نا جی۔ تو بات یہ ہے کہ جو معاملہ یہاں پر خان صاحب نے بات کی الیکشن کی، تو انہوں نے سینیریو کے اندر کیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ نہ مہنگائی کنٹرول کر سکتی ہے، نہ یہ جو ہے ملک کے اندر معیشت کنٹرول کر سکتی ہے، نہ یہ اکانومی کنٹرول کر سکتی ہے، نہ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول کر سکتی ہے، کیونکہ یہ جیلی حکومت ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بھاگ جائیں گے، تو بھاگنے کے بعد ڈیفینیٹلی الیکشن ہوتا ہے۔ پہلی ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو ہمارے جیتے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ اقتدار دیے جائے، انہیں بٹھایا جائے، اور سیکنڈ ہماری یہ ہے کہ جب یہ بھاگیں تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ جیسے پہلا ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ ڈاکہ ایسے ہی ڈالا گیا تو ملک جو ہے مزید جو ہے وہ پیچھے جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ اچھا نہیں